پیارے ساتھیوں، ہمارے برادر اسلامی ملک سعودی عرب میں اس وقت بہت ہی عجیب حالات چل رہے ہیں، جہاں کبھی تو ننگی لڑکیوں کی ریسلنگ کروائی جا رہی ہے تو کبھی سلمان خان کو بلا کر مجرے کی محفلیں سجائی جاتی ہیں، اور جو کوئی ان کاموں کے خلاف بات کرے اسے پکڑ کر جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، جیسا کہ سابقہ امام کعبہ کے ساتھ ہوا۔ لیکن اب معاملہ اس سے بھی آگے بڑھ چکا ہے اور سعودی عرب جیسے مقدس ملک میں میوزک اور گانا بجانا سکھانے کے اسکول کھولے جا چکے ہیں۔ اسی میوزک کو سکھایا جائے گا جسے قرآن و حدیث کی روشنی میں حرام کہا گیا ہے۔ دوستو، اگر غور کیا جائے تو سعودی عرب میں کچھ سالوں پہلے تک کنسرٹ اور میوزک وغیرہ کی عوامی مقامات پر بالکل اجازت نہیں تھی، لیکن پھر کچھ ماہ پہلے پہلی بار دمام شہر میں چند میوزک انسٹرومنٹس شاپ کی دکانیں کھلتے دیکھی گئی۔ لیکن دیکھتے ہی دیکھتے اب پورے سعودی عرب میں ایسی دکانیں ہر شہر میں نظر آ رہی ہیں۔ پہلی بار طائف شہر میں موسیقی کا شوق رکھنے والوں کے لیے ایک نیا نجی موسیقی کا سکول کھولا گیا ہے، جہاں مقامی شہری جو موسیقی سے دلچسپی رکھتے ہیں ان کے لیے مختلف آلات کو سکھانے کے علاوہ موسیقی کی رسمی ٹریننگ دی جا رہی ہے۔ موسیقی کا یہ اسکول ایک مقامی شہری انس بن حسین نے کھولا ہے۔ ویسے تو سعودی عرب میں مختلف روایتی اور علاقائی موسیقی خاصی مقبول ہے، جن میں ایک شیلات کہلاتی ہے، جس کا مقامی سطح پر خاصا شہرہ ہے۔ اس کے علاوہ رومانوی اور پرجوش قسم کی موسیقی کے لیے سعودی عرب میں مقام کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے، جو یہاں کے نامور سعودی گلوکاروں کے نزدیک کافی مقبول ہے۔ نہاون دراصل ایک مقامی دھن پر رکھا گیا ہے جو اکثر عربی گانوں میں استعمال ہوتی ہے، جبکہ اس میوزک سینٹر میں موسیقی کے مشرقی اور مغربی آلات دونوں کی ٹریننگ دی جائے گی۔ یہ صرف ایک مقامی اسکول ہی نہیں بلکہ میوزک کی مکمل تعلیم حاصل کرنے کے بعد یہاں کے طلبہ کو برطانوی ادارے رائل اسکول آف میوزک کے تحت باقاعدہ امتحان دے کر سند دی جائے گی، یعنی یہ بین الاقوامی سرٹیفکیشن رکھنے والا موسیقی کا اسکول ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ نہاون نامی یہ اسکول ابھی ابتدا میں فی الحال محدود سروسز فراہم کر رہا ہے، لیکن اگلے 2 ماہ میں مزید سہولیات فراہم کرنے کی پلاننگ کے ساتھ ساتھ سعودی عرب کے شہروں ریاض، جدہ اور دمام وغیرہ جیسے 6 بڑے شہروں میں نہاون موسیقی اسکول کی شاخیں کھولی جائیں گی، اور ان اسکولوں میں مقامی آلات کے علاوہ وائلن، گٹار اور پیانو کی ٹریننگ بھی حاصل کی جا سکے گی۔ اس کے علاوہ سعودی عرب نے باقاعدہ سینما آرٹ اور تھیٹر کو بھی نصاب کا حصہ بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے، جس کے لیے دارالحکومت ریاض میں موجود امام محمد بن سعود اسلامی یونیورسٹی میں میڈیا اور کمیونیکیشن کی فیکلٹی آئندہ سال سینما اور تھیٹر گریجویشن متعارف کروائے گی۔ سعودی ذرائع کا کہنا ہے کہ امام محمد بن سعود اسلامی یونیورسٹی جس طرح تھیٹر اور سینما کے لیے گریجویشن کی ڈگری کا آغاز کر رہی ہے، یہ سلسلہ پورے سعودی عرب کی تمام یونیورسٹیوں میں شروع کیا جائے گا اور طالب علموں کو باقاعدہ طور پر فلموں میں کام کرنے کا طریقہ بتایا جائے گا۔ سعودی عرب میں 2015 میں شاہ سلمان کے بادشاہ بننے کے بعد کئی اقدامات پہلی بار دیکھنے میں آئے ہیں، جس سے وہاں کا ماحول تیزی سے تبدیل ہوتا جا رہا ہے، اور اس ماحول کو دیکھتے ہوئے ایسا لگ رہا ہے جیسے شاہ سلمان ملک میں امریکہ اور اسرائیل کی مرضی کے مطابق اصلاحات لا رہے ہیں، کیونکہ سعودی عرب میں گزشتہ چند سال سے اصلاحاتی منصوبے کے تحت تیزی سے بہت بڑی اور عجیب و غریب بےہودہ تبدیلیاں کی جا رہی ہیں۔ جیسا کہ سعودی عرب میں 2018 میں سینما گھر کھولے گئے اور عورتوں کو بھی اسٹیڈیمز میں کھیلوں کا تماشا دیکھنے اور ڈرائیونگ کی اجازت دی گئی، جبکہ گزشتہ برس پہلی بار کسی خاتون کو مرد اینکر کے ساتھ ٹی وی پروگرام پیش کرنے کی اجازت دی گئی۔ وہیں سعودی عرب کی پہلی تھیٹر اداکارہ بھی سامنے آئی، اور اسی سلسلے کے تحت رواں برس اپریل میں پہلی بار سعودی عرب کے 5000 سالہ قدیم کھنڈرات میں میوزک فیسٹیول کا اہتمام کیا گیا۔ اور اب یہ خبر سامنے آئی ہے کہ سعودی عرب کے شہر جدہ میں نائٹ کلب بھی کھولا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ایک تقریب کی ویڈیو میں مرد و خواتین کو ایک کلب میں دیکھا گیا تھا، اور سوشل میڈیا پر دعویٰ کیا گیا تھا کہ یہ تقریب جدہ میں کھلنے والے نائٹ کلب میں ہوئی۔ سوشل میڈیا پر تقریب کی ویڈیو وائرل ہونے کے بعد صارفین نے مختلف قسم کی پوسٹنگ شروع کر دی اور دعویٰ کیا کہ اس نائٹ کلب میں اگرچہ الکوہل دستیاب نہیں ہوگی، تاہم وہاں پر لباس کی کوئی قید نہیں ہوگی۔ الجزیرہ کے مطابق متعدد مقامی نیوز ویب سائٹس اور اداروں نے جدہ میں 13 جون کو نائٹ کلب کھلنے کی رپورٹ شائع کی اور نائٹ کلب کو حلال کلب کا نام دیا، جبکہ ان رپورٹس میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ نائٹ کلب کھولے جانے کی افتتاحی تقریب میں امریکی گلوکار اور ریپر یو نے بھی پرفارمنس کی۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ایک ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ نائٹ کلب میں لوگ موسیقی پر رقص کر رہے ہیں، اور تقریب میں مردوں کے ساتھ خواتین بھی دکھائی دے رہی ہیں، جو کہ انتہائی افسوسناک عمل ہے۔
इसके अलावा सऊदी अरब में 2019 में रेसलिंग का पहला मैच भी मुनक्किद किया गया, जिसमें बेहयाई और फहाशी अरूज पर देखी गई थी। दोस्तों, अफसोसनाक तौर पर सऊदी अरब में एक तरफ मौसीकी और डांस को फरोग दिया जा रहा है, तो वहां दूसरी तरफ मजहबी शार पर भी पाबंदियां दिखाई देती हैं। जैसा कि जून 2021 में सऊदी अरब की इस्लामी अमूर की वजारत ने ऐलान किया था कि मसाजिद के लाउड स्पीकर की आवाज को अपनी बुलंद तरीन सतह से कम करके 1/3 तक ऊंचा करने के बाद आजान दी जाएगी। लिहाजा इन हिदायत के मुताबिक सिर्फ अजान और अकामत को बैरूनी लाउड स्पीकर से अदा किया जा सकता है, लेकिन मुकम्मल नमाज या खुतबात को लाउड स्पीकर से नशर नहीं किया जा सकता। जबकि दौरान नमाज दुकानें बंद रखने की पाबंदी को भी खत्म कर दिया गया है। अब इस बात में कोई शक नहीं रहा कि मोहम्मद बिन सलमान एक अयाश परस्त और गैर इस्लामी हुक्मरान है, जिसने वियन 2030 के तहत मुल्क को कदरे आजाद ख्याल और अवामी जिंदगी से मजहब का अमल दखल कम करने के लिए इकदाम उठाए हैं। आले सऊद के जालिमाना रवैयों की तो दुनिया भर के हुर्रियत पसंद मजम्मत करते हैं, मगर हालिया दिनों फहाशी के अड्डों की तामीर और ऐलानात के बाद आलम इस्लाम के जय्यद उलमाए कराम और मुसलमानों का दिल मुस्तरब है और सऊदी बादशाहों के इस गलत फैसले को कोस रहा है और मुतालबा कर रहा है कि सऊदी अरब की हुकूमत को अर्ज़ हरिमैन को इस तरह की गंदगी और नहुसत से पाक रखना चाहिए। प्यारे साथियों, आपके जहन में यकीनन एक सवाल पैदा हो रहा होगा कि सऊदी अरब जैसी पाक सरजमीन पर यह सब कैसे मुमकिन हुआ। तो आपको बताते चलें कि सरजमीन मुकद्दस में एक खास मंसूबा बंदी के तहत इंतहाई मुनज़्ज़म अंदाज में उरयानी फहाशी, लवो लाभ की महाफिल और गैर इस्लामी इकदामात के जरिए लादीनियत फैलाने के लिए सऊदी हुकूमत ने बाकायदा एक इदारा तश्कील दिया है, जिसका नाम जनरल एंटरटेनमेंट अथॉरिटी रखा गया है। इस इदारे की बुनियाद 2016 में रखी गई थी और हाल ही में इस इदारे ने सऊदी शहरियों को अपने बकौल ये खुशखबरी सुनाई है कि वो सालाना जश्न में शिरकत के लिए तैयार हो जाए। और ये ऐलान भी ऐसे वक्त में सामने आया जब हज के इनेकाद पर शदीद महदूदियत और पाबंदी आयद हुए ये तीसरा साल है, क्योंकि कोरोना वायरस के बायस फैलने वाली वबा के पेश नजर हज का इनेकाद इंतहाई महदूद कर दिया गया था और ये महदूदियत अब तक जारी है। लेकिन दूसरी तरफ जनरल एंटरटेनमेंट अथॉरिटी ने वसी पैमाने पर नाच गाने की महफिलों के इनेकाद का ऐलान करते हुए तमाम सऊदी शहरियों को इसमें शिरकत के लिए तैयार रहने की ताकीद की है, जिसमें फहाशी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए जाएंगे। ये इदारा हर साल मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में नाच गाने की महफिलों का इनेकाद करता है, जिसमें बैरून मुल्क से गुलकार, फनकार और खिलाड़ी बुलाए जाते हैं, जिन्हें सेलिब्रिटीज के नाम से जाना जाता है। और बाज़ ज़राए के मुताबिक इनमें एक बड़ी तादाद फैश अदाकारों की भी होती है, जो इस पाक जमीन पर अपने नापाक कदम रखते हैं। आखिर में दुआ है कि अल्लाह इन सऊदी हुक्मरानों को हिदायत नसीब फरमाए और सऊदी अरब की पाक सरजमीन को अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन सुमा आमीन।